بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبریں ہیں تین، ایک ہے سب کے لیے بہت اچھی خبر اور دو ہیں عمران خان کے لیے بہت بری خبریں۔ میں آپ کو پہلے بہت بری خبریں سنا دوں تاکہ اینڈ دے تیز ذرا تھوڑے منہ دا چنگا ہو جائے نا اچھی خبر سن کے۔ بہت بری خبریں جو ہیں ان میں پہلی خبر تو یہ، اس وقت بھی جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں تو پائن رونے پٹنے پہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں سوگ کا عالم ہے۔ کسی جگہ پر جو ہے باقاعدہ طور پہ پھوڑی بچھاتی ہے، پھوڑی سمجھتے ہیں، پھوڑی ہوتا ہے جب کوئی کسی جگہ پر اللہ معاف کرے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کے بعد سوگ کے لیے جو دریاں بچھائی جاتی ہیں نا، اتنے پائن بیٹھ کے لوگ گٹکاں پاڑے ہوتے ہیں یا وہ کیا کہتے ہیں افسوس کا اظہار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ منہ جڑا نا انہوں دا افسوس زیادہ ہوتا ہے، ظاہر ہے جب آپ مرگ پہ جاتے ہیں تو بندے دا منہ افسوس زیادہ ہو جاتا ہے، رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، کرب ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو پھوڑی کہا جاتا ہے پنجاب میں۔ تو اے پائن زمان پار کی پھوڑی بچھی جائے اس وقت۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سر ایک تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ سب کو معلوم ہے اور وہ کوئی اتنی ٹکی چھپی گل نہیں ہے، لیکن دوسری پائن میری ایکسکلوسیو ہے، وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب کے سامنے ہے کہ آج ہوا یہ کہ کل جو قاضی فائز صاحب نے فیصلہ دیا کہ جناب جو چیف جسٹس صاحب ہے وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت کسی قسم کا کوئی بینچ تشکیل نہیں دے سکتے اور کوئی کیس کی سماعت نہیں کر سکتے کیونکہ رولز ہی موجود نہیں۔ جب رولز ہی موجود نہیں ہیں تو جتنے بھی کیس آپ لوگوں نے اب تک کیے ہیں، جتنا کچھ بھی کیتا ہے وہ بغیر رول نہیں کر لیا یار۔ ویسے کتنی عجیب گل ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیانی صاحب کو ایکسٹینشن ملتی رہی، لینا کیانی صاحب نے ایکسٹینشن، آصف زرداری صاحب نے دی۔ اس سے پہلے جتنے وہ فوجی عامر آئے، جنرل ایوب آیا، پھر کیا کہتے ہیں وہ آیا ضیاء آیا اور یہ پرویز مشرف آیا، یہ اپنے آپ آپ ہی ایکسٹینشن دیں گے، ٹھیک ہے کہ جی میں اپنی مدت میں خود اضافہ کرتا ہوں، آئی مائی سیلف پرویز مشرف، ٹھیک ہے۔ اور جناب وہ کرتے گئے اور پتہ یہ چلا کہ رولز ہی کوئی نہیں سنے گی۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں تو سی کا رول ہی کوئی نہیں تھا ضرور، تو وہ کرنے لگے گئے تو کسی نے نہیں چیک کیتا اور اب رولز بن گئے ہیں۔ بہرحال یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ صرف یہ نہیں جو موجودہ ہیں، اس سے پہلے بھی یعنی جب سے یہ کیا کہتے ہیں آئین کے تحت یہ سپریم کورٹ معرض وجود میں آئی ہے، تب سے ہر چیف جسٹس جو ہے وہ از خود نوٹس بھی لیتا رہا ہے۔ 184(3) کے تحت جو ہے وہ بینچز بھی بنتے رہے، نوٹسز بھی آتے رہے، چیزیں جو ہیں وہ آگے چلتی بھی رہیں، بڑے بڑے فیصلے ہو گئے، لوگوں کی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں۔ یہ نواز شریف والا فیصلہ 184(3) کے تحت ہے ضرور۔ یہ جو ہے اپنا ترین صاحب والا فیصلہ، اچھا یہ تو میں صرف سیاسی بتا رہا ہوں نا، جو غیر سیاسی فیصلے ہیں بہت سارے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت تھے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں 2 بوتل شراب کا نوٹس ہی آرٹیکل 184(3) کے تحت لیا تھا۔ یہ ڈپر وہ افتخار محمد چودھری صاحب، میرے دل میں ان کے لیے کوئی ریگارڈ نہیں ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے کہ اس نے پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہوا اور یعنی اکانومی کا پٹھا بٹھا دیا، برباد کر دیا۔ بربادی شروع ہوئی ہے افتخار چودھری کے دور سے۔ میں آپ کو بالکل وہ بات بتا رہا ہوں جس کو میں دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ اس نے یہ کام شروع کیا تھا اور ایسا برا حالات کیے پاکستان کے۔ نوی حکومت آئی، انہوں سائز نہیں لین دیتا انہیں پڑھ کے، اور حالات جو ہیں وہ یہاں پہنچ گئے کہ اب اس وقت ہر بندہ جڑا نا وہ خیال ہے کوئی افتخار چودھری طرح مقبول ہے گا۔ مقبول وہ تھے، سیاسی جماعت بنائی، لگ سمجھ گئے کہ میں کنے پانی کھلوتا، کیونکہ جو لوگ پیچھے سپورٹ دے رہے تھے کسی نے ذکر کم ہے ایسے کیتا، اس تو بعد انہوں نے کم لین تو بعد کیا پہن سے گھر جاؤ، تہاڈا ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو میں ایکچولی آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو 184(3) کے تحت پائن نوٹسز لیتے گئے، بینچز بنتے گئے اور سارا کچھ ہوتا گیا، 400 سے زیادہ تو کیس پائن 184 کا، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو اپیل کا حق بھی مل رہا ہے اور آج سینٹ میں بھی اس وقت بحث جاری ہے۔ اب پتہ نہیں وہاں سے کیا بنتا ہے، لیکن قانون کا پہلا مرحلہ جو ہے اس حوالے سے پاس کر لیا گیا ہے۔ کے پی کے اور پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے جو بینچ ہے 5 رکنی، جب وہ بیٹھا آگے تو وہ جو امین صاحب ہیں، جسٹس امین صاحب، وہ آگے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ضرور بات یہ ہے کہ میں تو اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا کیونکہ میں نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے تحت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کارروائی نہیں ہو سکتی اب، تو لہٰذا وہ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر بینچ ٹوٹ گیا اور بینچ ٹوٹ کے چلا گیا تو ہوں جناب پسینے شروع، شرابور ٹیشوؤں کے ڈبے منہ کے سنیا،
اتنے بہت سارے لوگوں جڑے پہلے ہس ہس کے گلا کر رہے سن. کل اسد عمر صاحب تھے, یہ فواد چودھری صاحب تھے, بڑے ہس ہس کے چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں بالکل. آج صبح جب وہ جا رہے تھے نا سماعت کے لیے فواد چودھری صاحب, تو وہ گفتگو کر رہے تھے صحافیوں کے ساتھ, بڑی اٹکیلیاں کر رہے تھے, بڑے خوش تھے. انہوں نے پتا سی کہ آج جناب معاملہ ساڈے حق فیصلہ آ جانا, تو مسئلے کوئی نہیں ہے. اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے جی وہ ہوں قاضی فائزہ صاحب ہوں یا موجودہ چیف جسٹس صاحب ہوں, کوئی بھی آئین سے باہر نہیں جائے گا. تو یہ ایمی باتیں ہیں, اس پہ نہ رہیں. تو اس تو بعد جو پھر اندر گئے تو بینچ ٹوٹ گیا, تو بھائی منہ لٹ گیا. اس کے بعد کے ٹویٹس چیک کر لے, اس کے پہلے کے ٹویٹس چیک کر لے. تو یہ معاملہ جو ہے نا, اب اس وقت حالت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ساری جتنی امیدیں تھیں فی الحال تو ان کے اوپر برے طریقے سے پانی پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسی ہوں کی کرنا ہے, کیونکہ ان کی تو ساری امید ہی جو ہے وہ جو ہیں ہم خیال ججز ان سے وابستہ ہے. اور اتھو پائن فی الحال قاضی فائزہ صاحب نے پر کٹ دیے ان کے, اور وہ فیصلہ جو ہے اب اس کو انڈو کرنے کے بھی ان کے پاس فی الحال اس فیصلے کے تحت اختیار کوئی نہیں ہے. میں نے بات کی ہے 2-3 آئینی ماہرین کے ساتھ, اور میں نے ان سے پوچھا ہے کہ حضور ایس فیصلے دے ہوندیاں ہویا کیا نیا بینچ تشکیل دیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب ایسے بینچ نو تے انہوں نے بنان تو روکیا ہے کہ آپ 184(3) کے تحت کوئی بینچ بنا ہی نہیں سکتے. جو درخواست 184(3) کے تحت آئے گی آپ اس کے تحت کارروائی نہیں کر سکتے, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے چیف جسٹس صاحب. تو لہٰذا جتنے 184(3) کے حوالے سے درخواستیں گئی ہوئی ہیں, جن کے کیسز چل رہے ہیں, وہ سارے کے سارے رک گئے. کب تک؟ جب تک سپریم کورٹ نئے رولز نہیں بنا لیتی. تو اب یا تو یہ ہے کہ یہ نئے رولز بنا لیں جج صاحب, یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں, یہ 3 رکنی کمیٹی بنائیں اور اس کمیٹی میں آج ہی رولز فریم کرے, وہ آج ہی سب کو سرکولیٹ کر دے, اور فل کورٹ جو اجلاس ہوتا ہے ان کو بلا کے اس میں اپروول لے لے, تو اس تو بات کر لے. اب یہ ایک مشکل مرحلہ ہے کہ اتنے سارے گروہ فوری طور پہ کام کرا لینا, یعنی یہ کیبنٹ تو نہیں ہے نا, یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جناب تسی میری وجہ تو ایتھے وزیر بڑے ہو, اگر آپ یہ سائن نہیں کریں گے, اوکے نہیں کریں گے, تو آپ وزیر نہیں رہ سکتے. ایسا تو نہیں ہے. یہ تو جج ہیں سارے, سب کی اپنی ایک آزاد حیثیت ہے اور سب کی ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. تو لہٰذا یہ 2.5 فٹ ہونے والا کام نہیں لگ رہا. مگر میں آپ سے عرض کروں, یہ پاکستان ہے, اتنے کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال ایک طریقہ صرف اب تک یہ ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں, مگر اس میں ان کے لیے مشکلات بہرحال موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ریویو میں وہ نہیں جا سکتے, کیونکہ ریویو میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ جس بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے اسی بینچ کے پاس ریویو جائے گا. تو وہ بینچ تے پائے پہلے کہہ رہے ہیں 3 رکنی بینچ تھا, 2 یعنی قاضی فائزہ صاحب ہیں اور جسٹس امین صاحب ہیں, اور دوسرے جو ہیں وہ جسٹس شاہد صاحب ہیں. تو یہ 3 رکنی دے کی ریویو کر لو گے, مشکل ہے. وہاں پہ ریلیف ملنا مشکل ہے, بلکہ ناممکن دکھائی دیتا ہے. لہٰذا اس وقت پائن بڑا کڑکی جڑی ہے نا, وہ بڑی پیڑی پئی اس وقت, ہلیا نہیں جا رہا. عمران خان نے کمپنی سمجھ نہیں آ رہی کہ اسی ایس کڑکی جو نکلی ہے کہ نکلتے دکھائی مجھے دیتے نہیں ہیں, لیکن باہر پاکستان ہے, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ان کے لیے ایک بڑی بری خبر ہے. دوسری بہت بری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ترمیم ہو رہی ہے اور تقریباً ہوئی پئی ہے اس میں قانون کے اندر کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو درخواستوں کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے ان کو 1 ٹائم اپیل کا حق دیا جا رہا ہے. 1 ٹائم اپیل ہے, 400 کے قریب یہ ہے کیسز, 1 ٹائم اپیل کا حق مل رہا ہے ان کو. اور اس میں حنیف عباسی صاحب کو بھی ایک کیس کے اندر اپیل کا حق مل رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے حضور کہ عمران خان کے خلاف انہوں نے ٹیرین والا کیس کیا تھا کہ جناب ٹیرین جو ہے اس کی بیٹی ہے, اس نے شو نہیں کی ہوئی, اور 184(3) کے تحت کیا تھا. اب جب وہ رولز بن جائیں گے تو 184(3) کے تو قانون سازی ہو گئی نا, نویں پارلیمنٹ کر رہی ہے, تو اسی کیس میں ان کو کیا کہتے ہیں صادق امین جو ہے ڈکلیئر کیا تھا یہ کیا بابا ڈیم سرکار نے, ٹھیک ہے. تو ان کا صادق امین کا جو ہے وہ سٹیٹس وہ مشکل میں آ گیا. پھر 184(3) کے تحت ہی ان کا جو تھا وہ بنی گالہ والا گھر وہ کتوں آیا, کتوں خریدیا گیا, کتوں پیسے آئے, جمامہ نے کیویں بھیجے, وہ سارا معاملہ تھا. انہوں نے فیصلہ دے دیتا, ان کا جناب بالکل ٹھیک ہے, صادق امین بابا ڈیم والی سرکار کہہ کے چلی گئی نا. اب اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے.
تو عمران خان کے لیے دوسری بڑی خبر ہے. یہ جو تحریک انصاف والے سارے وکلاء کی طرف سے حمایت کے باوجود، یعنی حامد خان صاحب تحریک انصاف کے ہیں لیکن وہ اس بات کے سب سے بڑے حامی ہیں کہ یہ ترمیم ہونی چاہیے قانون کے اندر. وہ کہتے ہیں یہ قانون میں ترمیم ہے، یہ آئین میں ترمیم نہیں ہے، اور وہ اس کے حق میں ہے. اور ان کا سب سے جو اس وقت اہم بات یہ ہے کہ جو حامد خان صاحب ہیں، لاہور ہائی کورٹ بار، لاہور بار، اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، یہ سارے پلیٹ فارم جو ہیں وہ حامد خان گروپ جیتا ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے تحریک انصاف کی حمایت یہاں پہ موجود ہے. اور تحریک انصاف کی حمایت ہونے کے باوجود حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو طریقہ کار حکومت اختیار کر رہی ہے درست ہے. لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو عمران خان کا وکیل علی ظفر جو ہے وہ سینیٹر بھی ہیں، وہ سینیٹ میں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. عمران خان مخالفت اس لیے کر رہا ہے کہ پائندہ ساتھ کو امین والا سٹیٹس بھی جانا ہے اور بنی گل والا گھر بھی جانا ہے. تو یہ ان کے لیے دوسری بری خبر ہے، اور یہ بہت بری خبر ہے سر. ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ بڑی بھی ہے، بری بھی خبر ہے. تو اب اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ اپیل میں جا سکتا ہے. حنیف باسی تو جاوے گا ضرور، اس لیے کہ حنیف باسی صاحب جو ہیں وہ کافی انہوں نے پی کٹی ہے پائے نا، جس طرح دی انہیں جیل کٹی ہے. وہ کبھی کبھی بتاتے ہیں، ویسے مطلب چیکا تو نہیں مارتا، اچھی بات ہے کہ مردوں کی طرح جیل کاٹی ہو تو پھر رون دی بات چکی لوڑ ہے. اور مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے لوگ اس طرح کرتے نہیں کرتے، انہاں دے رونے نہیں مکدے. یہ ملکہ جذبات بنی پھرتے ہیں تحریک انصاف والے سارے نا. مطلب 2 دن کٹے نے، ٹھیک ہے، تو اکھاں چتھرو بھر کے کاشف باسی کے پروگرام فواد چودھری صاحب کہہ رہے سن کہ بس پیٹی یاد آئی، تو باقیاں دے بچے نہیں سن، انہوں نے یاد نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں، حنیف باسی صاحب کو مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ان کی بیٹی جو ہیں وہ ڈاکٹر ہے، اور ان کی بیٹی کی جو انٹرنشپ تھی، یا وہ انٹرنشپ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے بعد وہ 1 سال کے لیے کسی جگہ پہ پریکٹس کرنی ہوتی ہے، وہ اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. مسلسل ان کو تنگ کیا جا رہا تھا ان کی بیٹی کو. اور راجہ بشارت صاحب جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے متعلقہ جو سپرنٹینڈنٹ تھا، وہ ایم ایس تھا، سوری میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھا اس ہاسپٹل کا، اس کو کال کی تے وہ بھائی نے راجہ بشارت دے گلے پہ گیا. انہوں نے کہا تو ناصر میں یاسمین راشد دا حکم ہے، نہیں باسی تھی میں تے بھائی نے انج نہیں کراں گا، تو کون ہونا، میں دساں پھر تو نون لیگ نہ لے. یہ الفاظ تھے جو انہوں نے ادا کیے تھے، اور اس چیز کا میں گواہ ہوں ضرور. اور پھر بعد میں آڈیو ٹیپ بھی آ گئی تھی مارکیٹ کے اندر. تو یہ کیا گیا تھا حنیف باسی کے ساتھ. انہوں تو ہوں موقع لبدا پہ تو وہ تو نہیں چھڈے گا، وہ تو یہ کریں گے. تو بہرحال وہ کریں گے نہیں کریں گے وہ بعد کی بات ہے. اب ایک اچھی خبر ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب کے لیے اچھی خبر ہے. وہ اچھی خبر یہ ہے، وہ اس وجہ سے عمران کے لیے بھی اچھی خبر ہے، اس لیے کہ عمران کے اوپر بھی اس دفعہ کے تحت مقدمات ہیں. عمران خان کی بات کر رہا ہوں، 124، ٹھیک ہے، سیکشن 124 ہے پی پی سی کا، اس کے تحت وہ دفاع مقدمات ہیں. فواد چودھری پر بھی ہیں اور بہت سارے صحافیوں کے اوپر بھی ہیں. تو وہ لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے ایک نے اس کو آئین سے متصادم قرار دے دیا، اور میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں. چاہے اس میں فوری طور پر ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے جنہوں نے اپنے دور میں مقدمات قائم کیے صحافیوں کے اوپر، آسما شیرازی کے اوپر، بہت سارے یعنی یہ رضی دادا ہوا، عمران شفقت ہوا، عمران عامر میر ہوا، آپ نام لیں جتنے لوگوں کے اوپر مقدمہ درج ہوتا ہے نا، سب تو پہلے 124 لاندے نے پائیں. اچھا، میں اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ہمیشہ مطلب کل پتہ رہا ہوا، اج بھی میں گل کراں گا جو میں پہلے کہتا تھا. اور ہائی کورٹ نے بھی اس بات کو سیکنڈ ہی کیا، ایک طریقے سے اپنے انداز میں کیا گیا ہے. لیکن وہ بات یہی ہے کہ پائے نے بولن تے کیڑی بغاوت ہوندی یار. آپ آزادی اظہار پہ قدغن نہیں لگا سکتے. آپ اگر بولنے پر آپ کو کسی کی زبان جو ہے وہ اعتراض ہے، یہ تو مطلب آپ اس کے انسان ہونے پہ اعتراض کر رہے ہیں. کیونکہ انسان میں اور جانور میں جو بنیادی فرق ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، وہ بول کر اپنا مدعا دوسروں کو سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے. جانور یہ کام نہیں کر سکتا. حیوان ناطق اسی ایسے لئی ہیں تو تسی ساڈی بنیادی شے ہی ختم کر دیو گے پڑھ کے. یہ ایک واقعی انگریز کے دور کا قانون تھا. لیکن پائے نا ایسے باقی سارا بھی جڑا پی پی سی اور سی آر پی سی ہے وہ انگریز نے ہی بنایا. آج ہم نے تو کوئی شہر ہی بنائی پائے نا، ہم نے تو پہلے سے بنے قوانین کو ذرا تھوڑا مزید ٹائٹ کیتا ہے.
جو کچھ اس وقت موجود ہے سارا 1860 سے بنے حضور، یہ انگریز دور کا بنا ہوا ہے۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ یہ دو عمران خان کے لیے بہت بری خبریں تھیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے، اور ایک اچھی خبر عمران خان سمیت سب کے لیے ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے۔ فی الحال جو ہے جب میں آپ سے اب بات کر رہا ہوں تو سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنے ججز کے ساتھ بیٹھ کے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، وہ پلاننگ کیا ہے وہ جب سامنے آئے گی تو پھر اس پر بات کر لیں گے۔ فی الحال آپ یہ ولاگ انجوائے کریں، تو اگلی گل بات چ کرنے، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔